बाबा वो शख्स होता है जो दूसरे इंसान को आसानी अता करे। ये उसकी तारीफ है। आपके जहन में ये आता होगा कि बाबा एक भारी फ़कीर है। उसने सब्ज़ रंग का कुर्ता पहना हुआ है, गले में मनकों की माला है, हाथ में उसके लोगों को सज़ा देने का ताज़ियाना है और आँखों में सुर्ख रंग का सुरमा डाला हुआ है। बस इतनी सी बात थी। एक 3 पीस सूट पहने हुए आला दर्जे की सुर्ख रंग की टाई लगाई है, बीच में सोने का पिन लगाए हुए एक बहुत आला दर्जे का बाबा होता है। इसमें जिन्स की भी कैद नहीं। मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा, उधेड़, नौजवान, ये सब लोग कभी न कभी अपने वक्त में बाबे होते हैं और हो गुज़रते हैं। लम्हाती तौर पर एक दफ़ा कुछ आसानी अता करने का काम किया और कुछ मुस्तकिल तौर पर इसे इख्तियार कर लेते हैं और हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं। मेरी ज़िंदगी में बाबे आए हैं और मैं हैरान होता था कि ये लोगों को आसानी अता करने का फ़न किस खूबी से, किस सलीके से जानते हैं। मेरी ये हसरत ही रही, मैं इस उम्र को पहुंच गया। मैं अपनी तरफ से किसी को ना आसानी अता कर सका, ना दे सका, और मुझे डर लगता है कि ना ही आइंदा कभी इसकी तवक्को है। जब हम 3rd ईयर में थे तो कृपाल सिंह हमारा साथी था। हम उसको कृपाला सिंह कहते थे। बेचारा ऐसा ही आदमी था जैसे एक पंजाबी फोक गाने वाला सिख होता है। लाल रंग का लिबास पहन के बहुत टेढ़ा होके गाया करता है। एक रोज़ हम लाहौर के बाज़ार अनारकली में जा रहे थे तो स्टेशनरी की दुकानों के आगे एक फ़कीर था। उसने कहा, बाबा अल्लाह के नाम पर कुछ दे। तो मैंने कोई तवज्जो नहीं दी। फिर उसने कृपाल सिंह को मुखातिब करके कहा, ए बाबा साईं कुछ दे। तो कहने लगा, भाजी इस वक्त कुछ है नहीं, और इसके पास वाकई कुछ नहीं था। तो फ़कीर ने बजाय उससे कुछ लेने के भाग के उसको अपने बाजुओं में ले लिया और घुट के जप्फी डाल ली। कहने लगा, सारी दुनिया के ख़जाने मुझको दे दिए, सब कुछ तूने लुटा दिया, तेरे पास सब कुछ है, तूने मुझे भाजी कह दिया। मैं तरसा हुआ था इस लफ्ज़ से। मुझे आज तक किसी ने भाजी नहीं कहा। अब इसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत बाकी नहीं रही। उन दिनों हम सारे हॉस्टल के लड़के चोरी छुपे सिनेमा देखने जाते थे। तो लाहौर भाटी के बाहर एक थिएटर था, उसमें फ़िल्में लगती थी। मैं, अरविंदा, गुलाम मुस्तफ़ा, कृपाल, ये सब हम गए सिनेमा देखने। रात को लौटे तो अनारकली में बड़ी यख बस्ता सर्दी थी, यानी वो क्रिसमस के करीब के अय्याम थे। सर्दी बहुत थी। सर्दी के इस आलम में कोहरा भी छाया हुआ था। एक दुकान के तख्ते पर फट्टा जो होता है, एक दर्दनाक आवाज़ आ रही थी एक बुढ़िया की। वो रो रही थी और कराह रही थी और बार बार ये कहे जा रही थी कि अरे मेरी बहू तुझे भगवान समेटे, तू मर जाए नहीं, मुझे डाल गई। वो बहू और बेटा उसको घर से निकाल के एक दुकान के फट्टे पर छोड़ गए थे। वो दुकान थी जगत सिंह की, जो बाद में बहुत मारूफ हुए। उनकी एक अजीज़ा अमृता प्रेम, जो बहुत अच्छी शायरा बनी। वो खैर उसको उस दुकान पर फेंक गए थे। वहाँ पर वो लेटी चीखो पुकार कर रही थी। हम सब ने खड़े होकर तकरीर शुरू की कि देखो कितना जालिम समाज है, कितने जालिम लोग हैं। इस गरीब बुढ़िया बेचारी को यहाँ सर्दी में डाल गए। इसका आखिरी वक्त है और बेटा भी कितना जालिम था। इसकी बहू भी देखें कितनी जालिम थी कि उठा के इसको डाल गए। ये क्या नया तरीका है। वहाँ अरविंद ने बड़ी तकरीर की कि जब तक अंग्रेज़ हमारे ऊपर हुक्मरान रहेगा और मुल्क को शिवराज नहीं मिलेगा, ऐसे गरीबों की ऐसी हालत रहेगी। फिर वो कहते हुकूमत को कुछ करना चाहिए। फिर कहते हैं अनाथ आश्रम जो है वो कुछ नहीं करते। हम यहाँ क्या करें। तो वो कृपाल सिंह वहाँ से गायब हो गया। हमने कहा पीछे रह गया या पता नहीं कहाँ रह गया। तो अभी हम तकरीरें कर रहे थे। उस बुढ़िया के पास खड़े होके
کہ وہ بائیسیکل کے اوپر آیا، بالکل پسینہ پسینہ، سردیوں میں فک ہوا، سانس اوپر نیچے لیتا آ گیا۔ اس کے ہاسٹل کے کمرے میں چارپائی کے آگے ایک پرانا کمبل ہوتا تھا جو اس کے والد کبھی گھوڑے پر دیا کرتے تھے۔ وہ ساہیوال کے بیدی تھے تو وہ بچھا کے نہ اس کے اوپر بیٹھ کر پڑھتے بڑھتے تھے۔ بدبودار گھوڑے کا کمبل جسے وہ اپنی چارپائی سے کھینچ کر لے آیا بائیسیکل پر، اور لا کر اس نے بڑھیا کے اوپر ڈال دیا، اور وہ اس کو دعائیں دیتی رہی۔ اس کو نہیں آتا تھا وہ طریقہ کہ کس طرح تقریر کی جاتی ہے، فن تقریر سے ناواقف تھا۔ بابا نور والے کہا کرتے تھے، انسان کا کام ہے دوسرے کو آسانی دینا۔ آپ کا کوئی دوست تھانے پہنچے اور وہ تھانے سے آپ کو ٹیلی فون کرے کہ میں تھانے میں آ گیا ہوں، تو کبھی مت یہ پوچھو کہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، کیسے پہنچے، یہ پوچھو کون سے تھانے میں ہو۔ بس یہ آسانی عطا کرنے کا طریقہ ہے، اور یہ فن ہم نے سیکھا نہیں تھا، ہمارے کورس میں، کتاب میں اس قسم کی چیزیں ہی نہیں تھی۔ تو میرے ایک بھائی ہیں، میرے تایا زاد میری عمر کے، تو وہ مجھ سے تھوڑے دن ہوئے خفا ہوئے۔ اس نے کہا، یہ تم نے کیا پروگرام شروع کیا ہے؟ دنیا ترقی کر رہی ہے، زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، اور تم پیچھے مڑ کے بابوں کی طرف لیے جا رہے ہو۔ جب آدمی ترقی کا مطلب لیتا ہے تو وہ بہانہ اور سہارا دوسروں کا لیتا ہے، اپنی زندگی بنانے کا صرف اکیلا خواہش مند ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس میں کسی اخلاق یا موریلٹی کی ضرورت نہیں۔ چھوڑو انسان کو، اب تم کوئی ایسا کام کرو جو ٹیکنالوجی کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اور علم عطا کرو اور ان کو بتاؤ۔ تو جب وہ مجھ سے بات کر رہے تھے، مجھے اپنے بابا جی کا زمانہ یاد آ رہا تھا کہ یہاں پر سبی میں ایک میلہ ہوتا ہے، سالانہ مویشیوں کا میلہ۔ وہ ہمارے پاکستان میں بہت مشہور ہے۔ میلہ بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ وہاں کے کچھ لوگوں نے مجھے خط لکھا بڑی محبت کے ساتھ کہ ہمارا بھی آپ کے اوپر کوئی حق ہے، تو آپ کبھی اشفاق صاحب یہاں پر تشریف لائیں۔ تو میں نے سنا تھا کہ سبی میں بہت گرمی ہوتی ہے، اور میں کیا کروں گا جا کر، میں کچھ ٹال جاتا تھا۔ خط تقریباً 4 سال تک آتا رہا۔ پھر مجھے بہت شرمندگی ہوئی اور ضمیر نے ملامت کی، بھائی ایسی کون سی مصیبت ہے، آپ نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا، میں تیار ہوں جانے کے لیے۔ میں نے ارادہ باندھا تو میں نے قادری بابا سے جا کر پوچھا اجازت لینے کے لیے۔ ہم زور لگا کے یہ رسم سیکھ رہے ہیں، ورنہ کون اجازت لیتا ہے؟ میں نے کہا، سرکار مجھے سبی جانا ہے۔ کہنے لگے، بہت خوشی کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، ضرور جاؤ۔ میں نے کہا، جی وہاں کے لوگوں نے بلایا ہے۔ کہنے لگے، نہیں نہیں، اس میں تو پوچھنے کی بات ہی کوئی نہیں، اور تم جانا اور ضرور جانا۔ میں نے کہا، جی آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ کہنے لگے، ضرور، ہاں بالکل اجازت ہے۔ میں بلکہ بہت خوش ہوں۔ تو میں نے ان سے اجازت لی اور چل پڑا۔ ابھی میں ڈیرے سے دروازے تک نہیں پہنچا، باہر جھاڑ جھنکار کی جیسے کہتے ہیں نا، ایک باڑ لگی ہوئی تھی۔ وہاں سے مجھے آواز دے کر پھر بلایا۔ کہنے لگے، بیٹا بات سنو۔ جب میں لوٹ کے آیا تو مجھ سے کہنے لگے، سبی جا رہے ہو، بڑی خوشی کی بات ہے۔ وہاں جا کر لوگوں کو اپنا علم عطا کرنے نہ بیٹھ جانا، ان کو محبت دینا۔ میں نے کہا، میرے پاس تو علم ہی علم ہے۔ کہنے لگے، نہ انہیں علم نہ دینا، انہوں نے محبت سے بلایا ہے، محبت سے جانا، اگر ہے تو لے کر جانا۔ لیکن ہم تم ظاہر علم سکھاتے ہیں کہ اتنا اونچا روشن دان رکھو، مویشی کو اندر مت آنے دو، ناک سے سانس لو، منہ سے ایکسیل کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ محبت، میں نے کہا، جی یہ بڑا مشکل کام ہے، میں کیسے یہ کر سکوں گا؟ میں گیا اور کوشش بھی کی، لیکن بالکل ناکام لوٹا، کیونکہ علم عطا کرنا اور نصیحتیں کرنا بہت آسان ہے، اور محبت دینا بڑا مشکل ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بابے وہ ہوتے ہیں جن میں تخصیص نہیں ہوتی۔ اگر آپ زندگی میں کبھی کسی شخص کو آسانی عطا کر رہے ہیں تو آپ بابے ہیں، اگر آسانی نہیں عطا کر رہے تو پھر آپ اپنی ذات کے ہیں۔ ان بابوں کی بات کیا کرتا ہوں، جیسا کہ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ اس میں جنس کی بھی تخصیص نہیں ہوتی، قید نہیں ہوتی۔
عمر کی، ایج کی۔ میری چھوٹی پوتی نے اس دفعہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک عجیب و غریب بات کی جو میں نہیں کر سکتا۔ اس نے اسکول کی تھرماس لے کر اس میں سکنجبین بنائی، بہت اچھی ٹھنڈی، اور برف ڈالی، اور اس کو جہاں ہمارا لیٹر باکس لگا ہے درخت کے ساتھ ہے اس درخت کی کھو میں رکھ دیا، اور ایک خط لکھ کے پن کر دیا اس کے ساتھ۔ اس نے لکھا، انکل پوسٹ مین، آپ گرمی میں خط دینے آتے ہیں تو آپ بائی سائیکل چلاتے ہو، بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں نے آپ کے لیے سکنجبین بنائی ہے، یہ آپ پی لیں، میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں گی۔ ہاں جی، تو دوپہر کو ہم روز زبردستی سلا دیتے ہیں بچوں کو۔ شام کو جب وہ جاگی تو وہ لے آئی، تھرماس دیکھا تو وہ خط تھا اس کا۔ اس کے اوپر ہرکارے نے جو خاص کان میں رکھتے ہیں وال پین، اس کا خاص انداز ہوتا ہے، تو اس نے لکھا تھا، پیاری بیٹی تیرا بہت شکریہ، میں نے سکنجبین کے 2 گلاس پیے اور اب میری رفتار اتنی تیز ہو گئی ہے کہ میں ایک پیڈل مارتا ہوں تو 2 کوٹھیاں آسانی سے گزر جاتا ہوں۔ تو جیتی رہ، اللہ تجھے خوش رکھے، کل جو بنائے گی اس میں چینی کے 2 چمچ زیادہ ڈال دینا۔ یہ اس کی محبت ہے نا، یہ بچی جو ہے چھوٹی سی، خواتین و حضرات، اس نے بابا کی طرح آسانی دی تھی۔ اس نے ایک ریلیٹڈنس، ایک تعلق محسوس کیا اس سے۔ اسی طرح سے میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے اس جلتے ہوئے ماحول میں، تکلیفوں بھرے ماحول میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دفاتر، سرکاری دفاتر سے، بیوروکریسی سے کوئی خیر نہیں پڑتی، لوگ بہت دکھی رہتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہمارا ایک محکمہ ایسا ہے جو خیر بانٹتا ہے، اور میں اس سے بہت خوش ہوں۔ وہ ڈاک کا محکمہ ہے، یعنی آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی چیز لے جائیں اور ٹھپا لگا کر آپ کو رسید دیتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ یقین کریں، میں سچی بات عرض کرتا ہوں کہ جس طرح سے لوگ کسی درگاہ کے قریب سے گزرتے ہوئے سلام کرتے ہیں، میں جب کبھی کسی ڈاک خانے کے پاس سے گزرتا ہوں، چاہے میں گاڑی میں جا رہا ہوں، میں انہیں سلام ضرور کرتا ہوں کہ میں آپ کی اور کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ اب آپ کہنے والے ہوں گے، جناب یہ منی آرڈر چوری کر لیا تھا، انہوں نے اخبار میں آتی ہوئی ایسی چیزیں۔ میں مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں، وہ بڑی خوبی کے مالک ہوتے ہیں اور آپ کو آسانیاں عطا کرتے ہیں۔ آپ اپنا پارسل لے کر جائیں، وہ بابو جو بیٹھا ہوا ہے کہے گا، جناب اس پر پیلا کاغذ لگا کر لائیں، یہ نیلا نہیں قابل قبول، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ کہ ڈوری اس پر سرخ باندھیں، اور یہ جو سیبا آپ نے باندھا ہے یہ قابل قبول نہیں، کچھ بھی اعتراض کر سکتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے، ایک چیز جو میرا استحقاق ہے، جس پر مجھے پورا حق ہے، اور جس پر ریاض صاحب، قادری صاحب کوئی بھی اس کے اوپر حق نہیں رکھتے، اتنی وہ چیز میری ہے کہ اس دنیا میں، اس کرۂ ارض پر اور کسی کی نہیں، اور اس میں شامل ہی نہیں، اور وہ میرا نام اور میری تاریخ پیدائش ہے۔ اگر مجھ کو خدا نخواستہ تاریخ پیدائش کے دفتر سے لینی پڑ جائے، کئی دفعہ ڈیٹ آف برتھ نکلوانی پڑتی ہے، تو وہ کہتے ہیں، اشفاق صاحب 6 مہینے کے اندر اتنی جلدی آپ کو کیسے نکال دیں گے؟ اب رویے کی بات ہے، وہ آسانی کی بجائے آبجیکشن لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ۔ وہ لگائیں اپنا شناختی کارڈ، وہ لگایا، پھر کہا جی اس کی 2 کاپیاں کر کے لائیں، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو میں بڑی دعا کرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں، اور یہ جو بابا اپن ہے ڈاک خانے نے اپنا قائم رکھا ہوا ہے، اور جس میں ہلکی ہلکی کوتاہیاں آتی رہتی ہیں، اللہ کے واسطے وہ انہیں دور کریں تاکہ ہم فخر کے ساتھ اس کو دنیا کے اور اداروں کے ساتھ موازنے اور مقابلے میں پیش کر سکیں۔ میں جب نیا ولایت سے آیا تو میں جاننا چاہتا تھا کہ ڈیرے کیا ہوتے ہیں۔ میں نے وہاں پہلی جو بات نوٹ کی وہ یہ تھی کہ ہم لوگ اندر بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، بابا سے باتیں ہو رہی ہیں، تو جب ہم باہر نکلتے تھے تو ساروں کی جوتیاں ایک قطار میں ہوتی تھیں اور ان کا رخ باہر کی طرف ہوتا تھا۔ آدمی جوتی اتار دیتا ہے، اونچی نیچی پڑی رہتی ہیں، تو ڈیروں پر اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔
मैंने जब देखा तो ये मुबाह अच्छा फेल है, लोगों की जूतियाँ ठीक करना। और मुझ में क्योंकि थोड़ा सा इस्तेकबार था, घमंड था कि मैं विलायत से पढ़ के आया हूँ, बड़ा क्वालिफ़िकेशन वाला हूँ, होता है आम तौर पर। मैंने हिम्मत करके जूतियाँ सीधी करने की कोशिश की। ये मुश्किल काम था, लेकिन मैंने ज़ोर लगा के और आँख बचा के, मेरी भी इज़्ज़त का सवाल था। 3 4 5 ठीक की थी तो ऊपर से बाबा जी आ गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया कि ना 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 पुत, तुसी ये काम ना करो, बिल्कुल नहीं करना, आपने नहीं करना। मैंने कहा नहीं जी, मैं शर्मिंदा सा था। उठा लिया मुझे, सब लोग देख रहे थे, मुझे मना कर दिया। मना तो हो गया, लेकिन मेरी तबीयत पर बड़ा बोझ रहा और मैं ये सोचता रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं एक अच्छे फेल में दाखिल होना चाहता था। हाँ जी, मेरे साथ ये क्यों किया? तो दोपहर के वक्त हम अकेले थे। मैंने कहा जी मैं अर्ज़ करूँ एक बात, क्योंकि मेरी तबीयत पर इसका बड़ा बोझ है, आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा ये ठीक है, जो इल्म आपको अता करना है वो ज़्यादा बेहतर है। मैंने कहा लेकिन वो, मैं तो अच्छा काम कर रहा था। कहने लगे आपके लिए इसलिए ज़रूरी नहीं था कि ऐसा फेल आपके तकब्बुर में और इजाफा करवा देता, क्योंकि चंद लोग देखते कि जनाब सुभान अल्लाह, इशफाक साहब ये काम कर रहे हैं। आपने और पाटे खान बन जाना था। आप इसको देखें, हमारे जहन में ये बात आती ही नहीं, बड़ी दूर की बात है। नहीं आती तो इसलिए हम इन लोगों की खिदमत में ये अर्ज़ किया। हम हरगिज़ पीछे की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम तो बहुत आगे, ज़्यादा आगे एडवांस जा रहे हैं। हम लौट के आना चाहते हैं उस इस्तेहकाम और मजबूती की तरफ जो किसी ज़माने में हमारा तुर्रा इम्तियाज़ था। हमारे एक यहाँ प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे साइकोलॉजी के भले आदमी। मेरा भांजा उनसे पढ़ता था, तो एक दिन वो आया, कहने लगा मामू वो हमारी एक्स्ट्रा क्लासें लेते हैं शाम के वक्त और 10 स्टूडेंट उनके पास बैठकर पढ़ते हैं। अम्मी तो पैसे नहीं दे सकती, अब्बू का हाथ कुछ तंग है, तो आप ऐसे करें कि प्रोफेसर साहब से मिलकर कुछ तय करें। अब्बू कहते हैं कि हम उनको 500 रुपया दे सकते हैं। तो मैं उन प्रोफेसर साहब के पास गया। शाम के वक्त घास पर पुराने अंदाज में बैठे हुए पढ़ा रहे थे, बड़े इन्हिमाक और लगन के साथ। मैंने गुस्ताखी की। मैंने कहा प्रोफेसर साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो वो कहने लगे अच्छा। वो छोड़ के आए। मैंने कहा मैं आपके पास एक दरख्वास्त लेकर आया हूँ, अब मुझे जानते हैं? कहने लगे हाँ जी, हाँ आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैंने कहा आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये मेरी बहन ज़्यादा साहिब हैसियत नहीं है, वो सिर्फ 500 रुपये आपको दे सकेंगे। कहने लगे इशफाक साहब मुझे पढ़ाने के पैसे तो मिलते हैं। मैंने कहा और दूसरे लड़के आपको ज़्यादा देते होंगे। कहने लगे नहीं नहीं, मुझे सरकार से मिलते हैं, मेरी तनख्वाह है। मैंने कहा वो तो कॉलेज में पढ़ाने के मिलते हैं, ये तो आप एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। कहने लगे नो नो नो, ऑल द टाइम टीचर इज़ टीचर, वो सुबह पढ़ाए या शाम, इसके पैसे तो मुझे सरकार देती है। ये आपको किसने कह दिया कि मैं 500 रुपया लेता हूँ? आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये तो मेरा फ़र्ज़ है और ये मेरी मोहब्बत है, और ये बड़ी मोहब्बत के साथ लोग आए हैं। तो वो प्रोफेसर थे जो आसानियाँ अता करते थे और उनके पास और क्लासें आती रहीं। मैं उनको देखता रहा, उनको सलाम करने जाता रहा, क्योंकि वो भी एक बाबा थे। जिस तरह मेरी पोती एक बाबा है, मैं उसे सलाम करता हूँ। डाकखाना एक बाबा है। ये एक इस्तियारा है जिसमें सचमुच लोग भी होते हैं, लेकिन ज़रा सा झटका इसलिए लगता है कि इसमें इम्पोस्टर्स तो ज़रूर ही आ ही जाते हैं, जाली बंदे शामिल हो ही जाते हैं। जिस तरह कई दफ़ा ठग जो होता है वो फ़ौजी मेजर की वर्दी पहनकर दुकान चेक करने चला जाता है कि तुम्हारे क्या हिसाब किताब हैं,
اور گلے سے 1000 روپیہ کھسکا کے لے آتا ہے، تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو میجر ہوتا ہے وہ ٹھگ ہوتا ہے، اس لیے آرمی میں سے میجر کا رینک نکال دیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ امپوسٹر جو ہے، ٹھگ جو ہے، وہ اپنے انداز کا ہے، ویسا ہی رہے گا۔ آپ کو اب یہ دیکھنا ہے، اور ذرا سا اس کا آسان ٹیسٹ یہ جو آپ اپنی ذات پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ اس نے کسی سطح پر کسی طرح سے کسی طریقے سے بنی نوع انسان کو آسانی عطا کی یا نہیں۔ آپ نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا، آپ کے محلے کے، آپ کے گاؤں کے، قصبے کے یا آپ کے شہر کے بزرگ جو تھے، وہ جب راہ چلتے تھے تو اپنی چھڑی کے ساتھ کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے یا کوئی ایسی گری پڑی چیز، اینٹ روڑا ہٹاتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ بد نصیبی ہے جس دن اپنی چھڑی کے ساتھ ایک اکیلا شخص اس آلائش کو دور کرتا چلا جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ پیچھے چلنے والے آتے جائیں گے اور ملتے رہیں گے۔ ہماری یہ کوتاہی رہی ہے کہ ہم اس کے بارے میں علم عطا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بابا جی نے جو کہا تھا کہ علم عطا کرنے نہ بیٹھ جانا، ان کو محبت دینا۔ آپ کو مجھ سے محبت دینے کی ضرورت ہے، ورنہ علم اندر نہیں جاتا۔ وہ پروفیسر جو گھاس پہ بیٹھ کر لوگوں کو پڑھاتا تھا، اس کا علم جاری رہا تھا، وہ اس لیے کہ اس کے پاس ایک ایسا پرنالہ تھا جو محبت کا تھا۔ وہ پھسل پھسل کر لڑکوں میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ خواتین و حضرات، آج ہلکی سی وضاحت یہ بابے کی ہوئی، اور آپ کے ذہن سے بہت سے شکوک میرا خیال ہے دور ہوتے رہیں گے۔ نہ ہوتے ہوں تو کوئی ایسی بری بات نہیں۔ شکوک کو ساتھ لے کر چلنا ہی اچھی بات ہے، کیونکہ شک جو ہے خلاف ایمان نہیں ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں شک پیدا ہوگا جو ایمان والا ہے، اللہ کو مانتا ہے، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن مجھے خوشی ہے کہ ہر ہفتے آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو میں اپنے لیے جاننا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ آپ کا حصہ ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔